الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 34 تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ اس آیت کا ترجمہ یوں ہے: اور ہر امت کے لیے ایک وقت مقرر ہے، سو جب آ جائے ان کا مقررہ وقت تو نہ وہ پیچھے ہٹ سکتے ہیں ایک لمحہ اور نہ وہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العالمین نے ہر امت کے لیے اس دنیاوی زندگی میں ایک وقت مقرر کر دیا ہے جو فکس ہے۔ اجل، موت کا وقت۔ جب بچہ ماں کے شکم میں ہوتا ہے، ہر ماں، چاہے وہ مسلمانوں سے ہے چاہے وہ کافروں سے ہے، تو اس کے پیٹ میں ایک فرشتہ نازل کرتا ہے جو 4 چیزیں لکھ جاتا ہے: اس کی اجل یعنی موت کا وقت، رزق، سعید شقی اور عملہ، اجلہ، رزقہ، عملہ، سعید شقی، یہ 4 چیزیں لکھ جاتا ہے۔ اس کے بعد انسان کو کچھ اختیار دے دیا جاتا ہے کہ جو رزق ہے لکھا ہوا ملے گا، تمہیں اختیار ہے کہ حلال کماؤ یا حرام کماؤ۔ موت کا وقت مقرر ہے، اب یہ تمہارا اختیار ہے کہ خودکشی کر لیتے ہو یا اس عمر کو چلنے دیتے ہو مقررہ وقت تک۔ پھر تمہارا اختیار ہے کہ عمر تو تمہاری اتنی ہے، اگر تم اپنی صحت کا خیال رکھتے ہو، اس دی ہوئی زندگی کی امانت کی حفاظت کرتے ہو، اس امانت کی اگر حفاظت کرتے ہو تو کوالٹی آف لائف یعنی زندگی کا معیار، صحت، وہ تو بہت اچھی رہے گی، لیکن وقت جو موت کا ہے وہ اتنا ہی رہے گا۔ یہاں وہی بات کی ہے کہ ہر امت کے لیے ایک وقت مقرر ہے، تو جب وہ آ جاتا ہے کوئی اسے ٹال نہیں سکتا، نہ اس سے پہلے مر سکتا ہے نہ اس کو ٹال کر آگے اپنی زندگی کو لے جا سکتا ہے۔ اگر امت سے مراد 2 انسانوں کے بڑے گروہ لیے جائیں، ایک کافر اور ایک مسلمان، تو اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے عمر زیادہ رکھی ہے، مسلمانوں کے لیے کم رکھی ہے۔ یہ ایک الگ غلط فہمی ہے کہ کافروں کے جو بار سیر گاہیں ہیں وہ بھری ہوتی ہیں، اس لیے اسپتال بیماروں سے خالی ہیں، تو مسلمان چونکہ اتنا سیر گاہیں نہیں کرتے، وہاں باغات میں نہیں جاتے، اتنا جانا بھی نہیں چاہیے، وہاں اور مسائل ہیں، روحانی بھی اور بہت ساری چیزیں دوسری مخلوقات کی بھی، اجاڑ جگہ جو ہوتی ہے کونوں میں ادھر ادھر، بہرحال وہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ تو اس لیے جی مسلمانوں کی اوسط عمر کم ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، مسلمانوں کی کوالٹی آف لائف بہت بہتر ہے۔ اس کے مقابلے میں جہاں تک صحت کا تعلق ہے، اسی حوالے سے بات کروں کہ کفار کی زندگی میں صحت کو، ان کو ایک صنوبر کے درخت سے مثال دی گئی ہے، اور مسلمانوں کی زندگی کو لہلاتی فصل سے مثال دی ہے۔ مسلمان کی زندگی میں بہت ساری آزمائشیں آتی ہیں،
لہلاتی فصل ہوا آئی جھک گئی پھر کھڑی ہو گئی پھر جھک گئی پھر کھڑی ہو گئی۔ صنوبر کا درخت ساری عمر ایسے ہی کھڑا رہتا ہے، اسے کوئی کچھ نہیں کہتا، بس ایک ہی جھونکا ہوتا ہے، کرچ کر کے چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ چیزیں حدیث مبارکہ میں ہمیں یہی ملتا ہے۔ تو یہی ایک وجہ ہے جب مسلمان کا یہ عقیدہ پختہ ہو جاتا ہے کہ میری عمر جو لکھی ہے اس کو میں گھٹا بڑھا نہیں سکتا، تو میدان جنگ میں گولیوں کی تڑتڑاہٹ میں، میزالوں کی بارشوں میں گھس جاتا ہے اور کفار کے چھکے چھڑا دیتا ہے۔ پھر شہادت کی موت اسے پتہ ہے کتنی عظیم ہے، بچ کے بھی آ جاتے ہیں۔ اور جو اندر چھپ کے بیٹھے ہوتے ہیں وہاں اگر وقت آ گیا تو 7 منزلوں میں بھی چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں، تہ خانوں میں ہیں، ہواؤں میں اڑ گئے ہیں، فوت ہو جاتے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے اس کی اجل جن اسباب سے لکھی ہے کہ یہ جنگ میں مرے گا، شہادت پائے گا، ہارٹ اٹیک سے مرے گا، ٹیوبرکلوسس سے مرے گا، ٹی بی سے مرے گا، ایکسیڈنٹ سے مرے گا، تو یہاں سمجھانا صرف یہ مقصود ہے کہ مسلمان بے خوف ہے جب اسے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ میری ماں کے شکم کے 120ویں دن فرشتے نے میری موت کا وقت لکھ لیا تھا، تو ہم آگے نہیں بڑھ سکتے، تو پھر اس میں توکل الہی زیادہ آتا ہے، اس کے ایمان میں استقامت آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔